السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آگے سے ہم پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ احل حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، حا کو واضح نکالنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، حل، ٹھیک ہے۔ موٹے حروف جو ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یعنی کہ حروف مستعلیہ، ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو موٹا نہیں کرنا۔ ہاں، جو حروف کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، اور جن میں سے را ہے، الف ہے اور لام ہے، وہ جب آئیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لکم، لام کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ لیلۃ الصیام الرفث، ٹھیک ہے۔ لی یا لین ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، صاد کو خوب موٹا کرنا ہے۔ یہاں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ صاد کو موٹا کرتے ہوئے تا کو بھی آپ موٹا کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا الف مدہ ہے، مرغفث، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں پہلے سن لیں تاکہ آگے میں اگر نہ بتاؤں تو آپ کو پتہ ہو کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا۔ اچھا، دوسری بات، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اچھا، فثو کسی کو لمبا نہیں کرنا، سا کو نرم ادا کرنا ہے۔ الا حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، لام کھڑی زبر ہے، لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ نسائکم، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، اور یہ جو مد ہے مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کم، کاف کو باریک، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، ملانے کی صورت میں میم ساکن کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ با الف مدہ ہے، سلکم الف مدہ، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ سلکم، سین کو باریک سیٹی سے، لام کو باریک، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ وانتم، حمزہ کو تحقیق سے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ لباس لہن، با الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے، اور ہاں یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہاں نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ سلکم، ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، یہاں بھی۔ اچھا جی، تو وقف کی صورت میں جو ہے نون مشدد پہ جو غنہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، غنے کو، ٹھیک ہے۔ لہن، ٹھیک ہے جی۔ ملانے کی صورت میں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ جو ہے وہ کریں گے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ علم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ ان، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ کنتم، کاف کو باریک پڑھنا ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے مع الغنہ، باریک اخفا ہے کیونکہ اس سے آگے حرف باریک حرف آ رہا ہے۔ اچھا جی، تم، تا کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے۔ تختانون، تا کو باریک، خا کو موٹا، تا الف مدہ ہے، نو و مدہ ہے، اس نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ انفسکم، نون ساکن کا یہاں جو ہے وہ اخفا مع الغنہ ہوگا، یہاں غنہ اخفا کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، باریک اخفا کے ساتھ۔ فسکم، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔
فتاب علیکم وعفا عنکم، علی فتا، تا کو باریک تا الف مدہ ہے، با کو لمبا نہیں کریں گے، علی یا لین ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، عفا فا الف مدہ ہے، عنکم نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا ملانے کی صورت میں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے اور میم ساکن کو ہلائیں گے نہیں، صرف حروف قلقلہ کو حالت سکون میں جزم کی حالت میں ہلایا جاتا ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، فل لام کو ہلانا نہیں ہے، آ مد اصلی ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، با الف مدہ ہے، شرو را کو موٹا ادا کرنا ہے، واو مدہ ہے، ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، وب با پہ قلقلہ کرنا ہے، تغو غین کو موٹا ادا کرنا ہے اور الف مد واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ما کتب اللہ لکم، ما الف مدہ ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ لکم لام کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو باریک، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ٹھیک ہے۔ وَكُلُوا کاف کو باریک، لو واو مدہ ہے، وَاشْرَبُوا شین کو ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، بو واو مدہ ہے، حتی یہاں مد اصلی ہے، یتبین لکم الخی، لام کو باریک، کاف کو باریک، مل لام کو ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، یہاں کسی کو لمبا نہیں کرنا، خی خا کو موٹا ادا کرنا ہے، یا لین ہے، قل طا کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اب یغو با پہ قلقلہ کرنا ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، ضاد کو لمبا نہیں کرنا، موٹا ادا کرنا ہے، من الخیط الاسود من الفجر، من الخی لام کو ہلانا نہیں ہے، خی خا کو موٹا ادا کرنا ہے، یا لین ہے، طیل طا کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اس سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، وادی مینل کسی کو لمبا نہیں کرنا، من الفجر، ٹھیک ہے۔ یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، وقف کی صورت میں را کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ را یا وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، سا کو نرم ادا کرنا ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کریں گے، لمبا نہیں کریں گے میم کو۔ اتم الصیام حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا الف مدہ ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا، الی اللیل لی یا لین ہے تو وقف کی صورت میں الی اللیل مد کے ساتھ بھی وقف کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ولا لا الف مدہ ہے، تبا تا کو باریک، با الف مدہ ہے، شیرو را کو موٹا ادا کرنا ہے، ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، وَأَنْتُمْ واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، انتم نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں جو ہے وہ عین کو واضح نکالنا ہے اور مد اصلی ہے، کی فو و مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، فی المساجد سین کو باریک سیٹی سے اور مد اصلی ہے تو وقف کی صورت میں دال پہ قلقلہ خوب واضح کرنا ہے، جید، ٹھیک ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
تا کو باریک، لام کو ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک پڑھنا. حدود و مدہ ہے. داللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے. فلا لا الف مدہ ہے. تقو قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے. قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے. را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے. بو و مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. کاف کو باریک پڑھنا ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، مد اصلی ہے، دونوں کو لمبا نہیں کرنا. لکا یبین اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے. آیاتی ہی، آیا مد اصلی ہے، یہ بھی مد اصلی ہے. تیہی مد اصلی ہے. للناس نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے. لعلہم یتقون. اچھا جی، عین کو واضح نکالنا ہے، کسی کو لمبا نہیں کرنا. لام کو میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. تا کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. قو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. ولا لام الف مدہ. تا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے. کولو کاف کو باریک. لو و مدہ، ہاں یہ جو ہے ملانے کی صورت میں مد ہوگی، اور یہ مد کون سی ہے؟ مد جائز. ٹھیک ہے. واو کو ادا کرتے ہیں، اونٹوں کو گول کرنا ہے. الف مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. لکم بینکم بالباطل. اچھا، یہاں کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا یہاں اخفا ہے. ٹھیک ہے، مع الغنہ. اچھا، بی یا لین ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں پھر میم ساکن کا اخفا ہے. بل لام کو ہلانا نہیں ہے. با الف مدہ ہے. طویلی طوا کو موٹا، لام کو باریک پڑھنا ہے. وتد لو لو و مدہ ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے. بہا الل یہاں مد جائز ہے. الى الحکام حا کو صحیح ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، الف مدہ ہے. لتأکلوا کاف کو باریک. لو و مدہ ہے. فریقا من اموال الناس بالاثم. اچھا جی، فری را کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. من یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ام میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. وا الف مدہ ہے. للناسی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے. بالاثم سا کو بہت نرم ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے. اسی طرح لام کو بھی ہلانا نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے. نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے. تا کو باریک، لام کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا. مو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. اب آپ مکمل جو ہے وہ تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन्नास बिलइस्मि व अंतुम तअलमून। तो आयत नंबर 188 तक जो है आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।